ہر انسان جو ہے اس میں ہر قسم کی کیفیت کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، ہر قسم کی. یعنی کہ وہ جو نیکی تلاش کرنے نکلا تھا نا، وہ بدی بھی تلاش کر سکتا ہے. یہ انسان ہے. انسان اس لیے کہتے ہیں کہ آخری دم تک، اور نیک انسان کو برا ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور برے انسان کے لیے نیک ہونے کے امکانات ہیں آخری دم تک. اس لیے جب تک انسان مر نہ جائے اسے نیک وعد نہ کہا کرو. یہ ممکن ہے کہ گناہ گار ولی اللہ ہو کے مرے، اور یہ ممکن ہے کہ ایک ولی اللہ کسی گناہ گار ہو کے مرے. اس لیے یہ بڑے امکانات ہیں زندگی میں، کیونکہ بکھرے ہوئے امکانات ہیں، خیر کے بھی امکانات ہیں، شر کے بھی امکانات ہیں، اور زندگی کے اندر صحت کے بھی امکانات ہیں، بیمار ہونے کے بھی امکانات ہیں. اس لیے ابھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کل کو کیا ہو. اب ایسا میرے یہ ممکن ہے کہ صحت مند بیمار ہو جائے اور بیمار صحت مند ہو جائے، اور امیر جو ہے وہ غریب ہو جائے اور غریب امیر ہو جائے. وہ نے کہا کہ میں رات سے دن اور دن سے رات، یہ بڑا مثال ہے، رات سے دن اور دن سے رات. وہ پہلے فرمایا کہ میں ملک دیتا ہوں، ملک لے لیتا ہوں، حکومت عطا فرماتا ہوں، حکومت چھین لیتا ہوں. حکومت کے بعد حکومت سے معرومی ایک عجب راز ہے. روب دار باپ کے لیے بے روب ایک غیر ضروری اثاثہ بن کے گھر میں رہنا عجب بات ہے. اتنا روب، اتنا جلالہ آدمی تھا کہ گھر میں آتا تو سہم جاتے حالات در و دیوار کے، اور وہ آدمی جو ہے کہ غیر ضروری کونے میں پڑا ہوا ہے، ایز اف کہ وہ ہیپن ہی نہیں ہو رہا. ایسا وہی آدمی سیم اولڈ مین. اب وہ غیر ضروری ہو کہنے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجب راز رکھا ہوا ہے کہ تو جن کے لیے اتنے گناہ کیے اور جن بچوں کے لیے اتنا بڑا دردل کیا اور جن بچوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا، اب ان بچوں نے تجھے چھوڑ دیا. اور جن دوستوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا، آج وہ دوست تیرے پاس سے اجنبی ہو کے گزر رہے ہیں، جن کی خاطر تو نے ہمیں چھوڑا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کے اندر ہر انسان پر اتار چڑھاؤ کے حالات آتے رہتے. ٹریننگ نہ ہو تو پھر انسان اور وہ اچانک چل پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہی جی میں آئی کہ چلو نکل چلو، پھر خیال آیا کہ کہاں جانا، چلو واپس ہی آ جاؤ. تو یہ انسان پھر کرتا رہتا ہے جب تک اسے کوئی حکم دینے والا نہ ہو. پھر وہ نفس کے حکم پر چلتا ہے، کیونکہ نفس کون، آپ یہ ارادہ لے لو، خواہش لے لو کہ چلو آج مٹھائی کھا لو، اور مٹھائی سے نقصان ہوتا ہے نمکین کھا لو. مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کرتا رہتا ہے. اور اس دنیا کے ساری زندگی کے ساتھ، تمام نظاروں کے ساتھ اور دنیا کی تمام کیفیات کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے. آپ کے ذمہ صرف ایک چیز ہے کہ آپ اس اپنے وجود کو کسی خیر کے راستے پر گامزن کرو. روح کے گناہ کو نہیں ہے، اور روح خیر ہے، بخشا بھی چاہیے، بخشائی چیز ہوئی ہے، اور روح کو سزا بھی نہیں ہے. مطلب یہ بدن اور روح کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، آگے کیا ہوگا اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ کے ذمہ ایک کام ہے کہ جب تک آپ کی روح اور بدن کا رشتہ قائم ہے، اس کو کامیاب راستوں پر چلانا. آپ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر آدمی آپ دیکھ رہے ہو ناکام ہے. چور بھی اپنے آپ کو کامیاب اور چور بنانا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فنکشن رہتے خود ہی برا ہے. اس لیے کوئی آدمی اپنی ذات کے ساتھ برائی نہیں کرتا، اور اکثر آپ دیکھتے ہو کہ برائی کرتے. صحت خراب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو تم نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو سب سے خطرناک دوست جو ہے نا، اور رہنمائی کے انداز میں جب آپ کے پاس آیا اور آپ کو رہنمائی نے کیا، غلط راستے پر چلا گیا، ایک عادت ہی بری دے گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. احوال کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داری کے اندر اچانک ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ انسان پیور نیکی کی تمنا میں نکلتا ہے، نیک لوگوں کی تمنا میں نکلتا ہے، اور پھر اس کو ایک آدمی نیک نہیں ملا، جس طرح میں چاہتا ہوں وہ نہیں ملا، ریجیکٹڈ. پھر دوسرے کے پاس گیا، یہ بھی نہیں، دیکھو اس میں یہ واقعہ تھا، ٹھیک نہیں ہے، ریجیکٹڈ، فیل. اور عادت بن جاتی ہے فیل کی، اور سچے کے بن جاتا ہے فیل پہلے ہی. کہانی اس کی لکھی ہے بزرگوں نے کہ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ یہ دریا کے کنارے جو سنگریزے ہیں اس کے اندر پارس ہے. وہ شمار سنگریزے تھے، وہاں بیٹھ گیا
ہاتھ میں ایک لوہے کی انگوٹھی لے کے پتھر کو لیتا، جس آتا انگوٹھی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھینک دیتا دریا میں، پھر وہ گنگ اٹھاتا پتھر کو، پھر رگڑتا پھینک دیتا، حتیٰ کہ اس کی عادت ہوگی اٹھایا لگایا پھینکا، اٹھایا لگایا پھینکا، اور اتنے میں وہ جو ہے نا پارس اس کو بھی اٹھایا لگایا پھینکا، پھینکنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو سونا ہو گیا، عادت بن گئی ہے۔ بادل ہے زندگی غلط کا انتخاب، صحیح کا نہ انتخاب، یہ بھی ہماری فطرت میں ہے۔